بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 53۔ لیکن مرتد کے ایک بار نے عمارہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ اس کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری قوت سے برچھی کو مسلمہ پر پھینک دیا۔ برچھی مسلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں سے برچھی کو پکڑ لیا، لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ مسلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو جانا رضی اللہ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک ہی زوردار وار سے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مسلمہ کی سر کٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ گرے، پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنیفہ ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا۔ ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن شام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مارکے کی خون ریزی میں یہ آواز سنائی دینے لگی، نبی مارا گیا، مسلمہ قتل ہو گیا۔ مسلمہ کذاب کے قتل کا سہرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سار ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسلمہ کو برچھی پھینک کر قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ سکیف کے ہاں جا کر بنا لی۔ قبیلہ سکیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تو وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا۔ آپ نے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور اب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ او وحشی، حضور نے پوچھا، بتا تو نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیوں کس طرح قتل کیا؟ مورخ لکھتے ہیں کہ وحشی نے اپنے لب الحج میں سارا واقعہ سنایا، جس سے وہ سننے والوں پر اپنی بہادری اور عسکری مہارت کا رعب گانٹ رہا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی، لیکن ابن شام کے مطابق آپ نے اسے کہا کہ وہ آپ کے سامنے نہ آیا کرے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صرف چچا ہی نہیں تھے، بلکہ امت محمدیہ میں ان کا مقام بہت بلند تھا، اور اس وقت کے اسلامی معاشرے میں انہیں خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ یہ رسول کریم کی عظمت تھی کہ آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا قتل ایک سیاہ فام غلام کو بخش دیا تھا، لیکن آپ کے دل میں اس کی تکلیف موجود رہی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کے لیے اب جس ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا، وحشی ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے ہند کے لیے بھی کیا تھا، جس کے امام پر وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد سید المشہد کی لاش کی جس طرح بے حرمتی کی گئی تھی اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ حضور نے ان دونوں سے اس لیے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جلیل القدر مسلمان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، اور نہ ذاتی دشمنی کو دل میں رکھنا آپ کی شان کے شایان نہیں تھا۔ آپ نے ہندا اور وحشی سے کہا تھا کہ جب تم میری نظروں کے سامنے آتے ہو تو مجھے حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش یاد آتی ہے۔ بہرحال آپ نے وحشی اور ان کو معاف کر دیا تھا۔ وحشی بن حرب رسول کریم کا گرویدہ ہو چکا تھا، مگر حضور اکرم نے انہیں اچھا نہیں سمجھا تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی، وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لے لیا اور اپنا فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر ہمس میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا تھا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا تھا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچی سے میں نے ایک بڑے ہی اچھے آدمی کا قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ ہمارا ایک عظیم خاتون تھی۔ جنگ احد میں وہ ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھی جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھی۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ میدان پر قریش چھا گئے تھے۔ انہوں نے رسول کریم پر حملے بولنے شروع کر دیے تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حملے اتنے شدید تھے کہ آپ کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کے ایک آدمی ابن کما رسول کریم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم کے دائیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے اور اس وقت عمارہ بھی قریب ہی تھی۔ انہوں نے جب رسول کریم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن کما رسول اکرم پر حملہ کرنے کی بجائے آپ کے محافظ مصعب کی طرف گیا۔ مصعب نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ہمارہ نے ابن کما پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن کما نے زرد بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار کا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن کما نے گھوم کر ہمارا پر جوابی وار کیا جو اس کے ناتوا کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن کما نے دوسرا وار کیا کیونکہ وہ رسول اکرم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ ہمارا اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر سن 632 کے آخری دنوں میں ایک دن تھا۔ ادیکیا الرحمن سبز ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔
जख्मियों की चीखों पुकार थी। जख्मी घोड़े बेलगाम भाग दौड़ रहे थे। उनके टाप यूं सुनाई दे रहे थे जैसे मौत बेहंगम कह के लगा रही हो। जब शोर उठा कि मुसलमान मारा गया तो मुर्तदीन निकल भागने का रास्ता देखने लगे। वो तो पहले ही भाग चुके होते, इस बाग में भाग कर ही आए थे। इन पर पहले ही मुसलमान दहशत बनकर तारी हो चुके थे। बाग में हजारों की तादाद में मारे गए थे। वो ऐसी जंग लड़ रहे थे जो पहले ही हार चुके थे। अब उन कानों में ये सदाएं पड़ी कि उनका नबी मारा गया है तो उनकी रही सही सकत भी खत्म होगी। इनमें जो अभी तक लड़ रहे थे वो बाग से निकल भागने की कोशिश थी। शिकस्त इनके ज़हनों पर मुसल्लत हो चुकी थी। वहाँ से कुछ दूर मुसलमानों की लूटी हुई और तबाह हाल खैमा गाह में सिर्फ एक खैमा सही सलामत खड़ा था। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। बनु हनीफा बाकी तमाम खैमे फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर गए थे। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खैमे में भी गए थे, लेकिन वहाँ उनका अपना सरदार मुजाह बिन मरारा जंजीरों में जकड़ा बैठा था। लैला को कत्ल करना या अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मुजाह ने इन्हें यह कहकर रोक दिया था कि पहले मर्दों की तरफ जाओ, अभी औरतों को पकड़ने का वक्त नहीं है। वो सब अपने सरदार के हुक्म से चले गए थे। इस तरह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा महफूज रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी लैला खैमे से बाहर एक ऊंट पर बैठी थी। उसे कहीं जाना नहीं था। वो ऊंची होकर मैदान जंग को देख रही थी। मैदान खाली हो चुका था। उसे बाकी दीवार दरख्तों के बलाई हिस्से नजर आ रहे थे, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। वो ऊंट से कूद आई और खैमे में चली गई। इब्ने मरारा, लैला ने मुजाह से कहा, तुम्हारा नबी मैदान खाली कर गया है। खुदा की कसम बनु हनीफा भाग गए हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि 13,000 ने 40,000 को शिकस्त दी है। मुजाह ने कहा, ये छोड़ जाना मुसलमान की चाल हो सकती है, वो पछपाई नहीं। सब बाग के अंदर है, लैला ने कहा। अगर सब बाग में है तो वहाँ से जिंदा सिर्फ बनु हनीफा निकलेंगे। मुजाह बिन मरारा ने कहा, अगर मुसलमान बाग में मेरे कबीले के पीछे चले गए हैं तो समझ लो कि इन्हें मौत बाग में ले गई है। बनु हनीफा नाकाबिले तस्खीर है। आज फैसला हो जाएगा, लैला ने कहा। ठहरो, मुझे घोड़े के टाप सुनाई दे रहे हैं। मेरे खामद का कासद होगा। वो खैमे से निकलकर खड़ी हो गई और बोली, वो फतह की खबर लाया होगा, वो आ रहा है। घोड़ा जो सरपट दौड़ता चला आ रहा था लैला के करीब रुका। सवार घोड़े से कूद कर आया। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। लैला इन्हें अकेला देखकर घबराई। सलार के अकेले आने का मतलब यही हो सकता था कि उसकी सपा तितर बितर हो गई है। मैदान जंग की क्या खबर है? लैला ने पूछा। आप अकेले क्यों आए हैं? खुदा की कसम, मैंने बनु हनीफा को काट दिया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जोशीली आवाज में कहा, सलमा कज़ाब मारा गया है और वो कैदी कहाँ है? लैला ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और सकूत किया भरकर बोली, मुझे कहता है कि बनु हनीफा नाकाबिले तस्खीर है। मैं पूछता हूँ वो कहाँ है? खालिद ने हाँफती हुई आवाज में पूछा, क्या वो उसे छुड़ा कर ले गए हैं? मैं यही हूँ वलीद के बेटे। खैमे के अंदर से मुजाह की आवाज आई, मैं तेरी इस बात को सच नहीं मानूंगा कि मुसलमान मारा गया है। मेरे साथ चल मुजाह। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खैमे के अंदर जाकर कहा, हो सकता है तेरी बात सच हो। मैं मुसलमान को नहीं पहचानता। तेरा कबीला ये शोर मचाता भाग गया है कि मुसलमान मारा गया है। मेरे साथ आ और लाशों में से उसकी लाश देखकर बता, ये है उसकी लाश। फिर क्या होगा? मुजाह ने पूछा। मुझे आज़ाद कर दोगे? खुदा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं इस कबीले के एक सरदार को आज़ाद नहीं करूँगा जो मेरे दीन का दुश्मन है। रसालत की शिरकत का दावा करने वाले इस दावे को मानने वालों को मैं कैसे बख्श दूँ? अल्लाह के सिवा तुझे कोई नहीं बख्श सकता। ओह वलीद के बेटे, मुजाह बिन मरारा ने कहा, मैंने उसे कब नबी माना था? वो चर्ब ज़बानी और शुभ आवाज़ियों से नबी बन गया था और तूने देख लिया कि कितना बड़ा लश्कर उसका मरीद हो गया था। अगर मैं उसे नबी ना मानता तो मेरे सारे ख़ानदान को जिंदा जला देता। और ये वजह भी थी कि मैं अपने कबीले से अपने आप को काट नहीं सकता था। अगर तू मेरे कत्ल का हुक्म देगा तो ये एक बुरे गुनाह का कत्ल होगा। उसने मुझे अपने उन लोगों से बचाया जो हमारी खैमागाह को लूटने और बर्बाद करने आए थे। लैला ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा। उसने इन्हें कहा
قید میں بھی وہی عزت تھی جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے۔ مجاہد نے کہا، میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا میری بیڑیاں کاٹ دے، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لوڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاہد۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ سلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاہد بن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کی بیڑیاں نہیں تھی۔ باہر خالد رضی اللہ عنہ کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے کہ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو 2 محافظ ان کی تلاش